مناظر اسلام سلطان المناظرین حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سامعین محترم، آواز بیٹا سادہ، نہ ایکو نہ ساؤنڈ، بالکل سادہ آواز، بندے نو سمجھ آئے بات دی۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے مرتبے، رتبے، وصف وہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ دنیا کے اندر نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے علم اور عمل۔ علم کتاب و سنت کا، اور عمل گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ شیطان نے امت کے ایک بڑے طبقے کو منانے پر لگا کر عمل سے دور کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق اور بڑی نصیحتیں اور دل کو نرم کرنے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والی اور دنیا و آخرت کی اصلاح کرنے والی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر کیسے خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے۔ یہ حدیث اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی وفات کے 3 دن بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم
جو امت کا ایشو اور مسئلہ تھا کہ کس شخصیت اور ہستی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب اور خلیفہ بنایا جائے. پہلی رائے منا امیر و منکم امیر. ایک امیر انصاریوں میں سے ہوگا اور ایک امیر جو ہے وہ مہاجروں میں سے ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، اگر برابر کی طاقت دو بندوں کے پاس ہوگی تو نتیجہ تباہی اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے گھروں کی مثال ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں برابر کی چوٹ ہوتی ہے ان کے گھر تباہی پھیر جاتی ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہی ہے، لا تتخذوا الہین اثنین. یہ نہ کہو کہ دو الہ ہیں، اگر ایک سے زیادہ الہ ہو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں ایک الہ کے سوا اگر زیادہ الہ ہو تو نظام کائنات درم برم ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الائمۃ من قریش. امت کے اندر خلیفہ ہوگا تو قریشیوں میں سے ہوگا. اب یہ جو قریشی ہیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. اب اس حدیث سننے کو بعد جو مہاجرین اور انصار ہیں ان پر خاموشی طاری ہو گئی. اب انصاریوں کو پتا چل گیا کہ ہم وزیر ہیں، خلیفہ جو ہے وہ قریشیوں میں ہوگا. اب کون قریشی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس بھی ہیں، سردار ہیں بنو ہاشم کے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے زیرک، دنا، مدبر اور کسی قسم کی تبدیلی ان کی شخصیت کے اندر نہیں آئی. جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے ویسے کہ ویسے ہی بعد میں. آگے چل کر میں آپ کو یہ بات سناتا ہوں. کس کو بنایا جائے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ حکومت کا کام جو ہے یہ مضبوط آدمی کا ہے، تو ہم سب میں سے سب سے بڑھ کر جو مضبوط جگرے والا بندہ ہے وہ عمر بن خطاب ہے، ان کو خلیفہ بنا لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج اہل تشیع جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ وہ کرسی کو چاہتے تھے، اقتدار کو چاہتے تھے. اگر وہ اقتدار اور کرسی کو چاہنے والے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے، تعریف کرتے، قبول کرتے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا سا ایک جملہ کہا، فرمایا انظروا من احبون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوہ. یہ دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب کون ہے. ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے گا، وہاں مولا علی بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، نبی کے پیارے چچا بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ دیکھو کہ ہم سب میں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب کون ہیں، تو لوگوں کی نظریں کس پر گئی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر فوراً بیعت کرنا شروع کر دی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نہیں تھے, کوئی دور نہیں تھے. یہی وجہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے اور محمد بن علی حضرت علی کے بیٹے, ان دونوں کی میں گواہیاں پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے ہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے, پھر حضرت عمر کو, پھر حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات اسی طرح حضرت علی کے بیٹے محمد بن علی, جن کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا درجہ ہے, تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے بعد فرمانے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں نے کہا آپ کا, فرمانے لگے عاجزی کرتے ہوئے انا رجل من المسلمین, میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. اب یہ دو روایتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام حضرت علی کی اولاد بھی, حضرت عمر کی اولاد بھی, اور صرف حضرت علی اور عمر کی اولاد صرف صحابہ کرام ہی نہیں, کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ ہے. کافروں کو آپ یہ بات شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو کہ صحابہ کرام کو تو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا درجہ نبی علیہ السلام کے بعد, اور میں نے بالخصوص ان خاندانوں کے نام لیے ہیں کہ جو اقتدار کے لیے قابل ترین افراد تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد. اب یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ کافروں کو کیسے پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ ہے. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو فتح عطا کی. اب فتح کا جو منظر ہے شکست میں تبدیل ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ درے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا جتھا کھڑا کیا, انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر فتح سمجھ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا, جنگی ساز و سامان جو طرفین کا بکھرا ہوتا ہے, اور پھر اسی درے سے دوبارہ حملہ ہوا اور فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. لشکر جو ہے منتشر ہو گیا. جو لوگ حج اور عمرہ پر گئے ہیں, علماء اس درے پر کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ احد کی اس اوٹ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لے لی. اب انہوں نے کیا کیا مشرکین نے, انہوں نے کہا این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ حضرت عمر صحابہ کرام بولنے لگے, نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا چپ نہیں بولنا, چپ نہیں بات کرنی, خاموش ہو گئے. حضرات انہوں نے, کافروں نے, ان کے سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلا جو نام لیا ہے آئین ابو بکر, ابو بکر کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد کہا آئین عمر, عمر کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا خاموش نہیں جواب دینا. اب انہوں نے جب تینوں نام لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے پیارے نبی کا, حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر کا, جب خاموشی رہی کوئی جواب نہ آیا تو پھر بولے لنا عزا ولا عزا لکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ عزا دیوی کی جے ہو, اس نے ہمیں فتح عطا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم. سب پڑھو اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو یہ بات سنانے کا مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے بعد حضرت ابو بکر عمر کا درجہ بیگانے بھی جانتے تھے اور اپنے بھی مانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بخار ہوا، موت کے آثار نظر آئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 10 سالہ جو خلافت کا دور ہے، اللہ کی قسم ہے آج بھی اس دور میں دنیا کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کے بغیر چل سکتا نہیں، چل سکتا۔ اپنے تو اپنے، بیگانے کافروں نے بھی ان کے اصول اور ضوابط اور ان کی سیاست کو قبول کیا ہے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے، خود۔ حضرات اتنی عظیم شخصیت ہے، اللہ کی قسم ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی رب کا سب سے بڑا تحفہ اور نعمت ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے یار بھی رب کے تحفے اور نعمتیں ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رات کو پہرا دیتے تھے، خود رات کو خود پہرا دیتے تھے۔ اور آپ کو صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ سناتا ہوں، یقین جانے کمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام، ان کا نام تھا اسلم۔ کیا نام تھا؟ اسلم۔ یہ بھی بہت ہی کمال کا بندہ تھا۔ امیر المومنین اور ان کا غلام اسلم جو ہے وہ رات کو یہ دونوں ہی پہرا دیتے تھے۔ مدینہ سے باہر نکلے تو دیکھا دور آگ چل رہی ہے، فوراً گئے، کیا دیکھا کہ ایک عورت نے آگ جلائی ہے، اوپر دیگچا رکھا ہوا ہے اور چمچ پھیر رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے صبر کرو پک جاتا ہے، صبر کرو پک جاتا ہے۔ بچے روتے بلکتے سو گئے۔ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا سر پر کوئی نہیں، گھر میں غربت و افلاس، اور کسی نے بتایا مدینے کا حاکم بڑا سخی ہے، مدینے کا حاکم بڑا سخی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ تو میں بال بچہ لے کر اس کی طرف جا رہی ہوں، رات ادھر ہو گئی، پڑاؤ ڈال لی ہے۔ اسلم کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا، ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں تریلیاں آنا، ان کو تریلیاں آئیں کہ یہ بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، ان کے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین دوڑتے ہوئے بیت المال میں آئے۔ کیا؟ دوڑتے ہوئے بیت المال میں دوڑتے ہوئے آئے، بیت المال میں دوڑتے ہوئے آئے۔ آٹے کا تھیلا، کھانے پینے کی چیزیں، ادھر تھیلا گردن پہ رکھ لیا، ہاتھوں میں چیزیں تھام لی۔ میں نے کہا حضرت مجھے پکڑا دیں۔ فرمان لگے قیامت الدن میرا وزن چوک لیں گا، میرا وزن چوک لیں گا قیامت الدن؟ کہتے میں ابھی چپ۔ حضرت آئے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، اس نے آٹا گوندا، سالن بنایا، بچوں کو کھلایا، کھا کے دور سے دیکھتے رہے۔ دیے پلیا لوکا اپنا نام پتا دس جا، سویرے جا کے مدینے دے حاکم اگے میں تیری تعریف کراں گی۔ اور جب وہ گئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ مدینے کا حاکم رات کو خود ہی خادم بنا ہوا تھا۔ ایسے آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجتماعی کام جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اس پر وہ بڑے حریص تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے یہ چکیاں بناتا تھا، خراس، جیسے پرانے دور میں آپ نے دیکھا گھروں میں چکیاں ہوتی تھیں۔ تو ان سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چکی بنا دو کہ مدینے کی جو عورتیں ہیں نا وہ
آٹا نہ پیسیں. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے جیسے رمضان کے اندر عورتیں عبادت میں پیچھے رہ جاتی ہیں, اس کا سبب کیا ہے کہ اپنے خاوند, اپنے بھائیوں, اپنے والد کے زبان کے چسکے کو پورا کرنے کے لیے سارا دن وہ کچن میں رہتی ہیں, آگ کے لیے روزہ نہیں پھر رکھتی, یا رکھتی ہیں تو پھر وہ تراویح قیام وغیرہ نہیں کر سکتی. تو ان کا یہ مقصد تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھریلو کام کم اور عبادات اور علم اور تعلم ان چیزوں کی طرف زیادہ ہوں. انہوں نے کہا چکی بنا دو. وہ کہنے لگا بد نصیب, ہو جی چکی بنا کے دیاں گا دنیا یاد کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فراست والے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ملہم ہوا کرتے تھے جن کو اللہ الہام کرتا تھا, خیر القاء کرتا تھا. میری امت میں اگر اللہ نے ایسے بندے رکھے تو ان بندوں میں عمر بھی شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا, فرمانے لگے اس نے نا مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. ساتھی کہنے لگے افلا نقتلو, ہم اس کو قتل نہ کر دیں. فرمانے لگے اللہ کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون سی نماز؟ فجر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورۃ یوسف اور سورۃ نحل کی تلاوت کرتے تھے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. نماز پڑھا رہے تھے, قبلے کی طرف سے اس نے حملہ کیا, 2 دھاری خنجر تھا, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر اس نے مارنے شروع کر دی. اگر ان کو زندگی پیاری ہوتی تو فوراً اس کو پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے. بقول شاعر تو تیر آزما میں جگر آزماؤں. نماز نہیں چھوڑی, ہاتھ بند ہی رکھے. حضرات پیٹ کٹ گیا, پھٹ گیا, خون کی دھاریاں اور فوارے نکلنا شروع ہو گئے. اب پہلی صف کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. 13 صحابہ کرام کو اس بد نصیب نے زخمی کیا. 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے. کتنے صحابہ؟ 7. 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا. پھر پہلی صف کے صحابہ کرام نے اس کے اوپر بہت بڑی جو چادر ہے وہ ڈالی. جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں, خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا عبد الرحمن بن عوف کا, ان کو آگے کھڑا کر دیے کہ نماز پڑھاؤ. انہوں نے نماز مختصر پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اہل ایمان دیکھ کر پریشان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منظر دیکھ کر وہ انتہائی پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا. کٹا ہوا پیٹ, کٹی ہوئی انتڑیاں, ان کو گھر منتقل کیا گیا. دودھ پلایا طاقت دینے کے لیے کہ ان کو گرم گرم دودھ پلاتے ہیں. گرم گرم جب دودھ پلایا گیا, راوی بیان کرتا ہے کٹے ہوئے پیٹ اور کٹی ہوئی انتڑیوں سے سارا دودھ باہر نکل آیا. سارا دودھ باہر. اب انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ امیر المومنین نہ کہنا, جاؤ, اور مجھے امیر المومنین نہ کہنا. کس کے پاس جاؤ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس جانا. بغیر القاب کے, بغیر امیر المومنین کے نام لینا کہ میرے ابا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے, کہ میری خواہش ہے ساری زندگی نبی پاک دے نال گزاری ہے, جے قبر دی جگہ آپ دے قدمہ چ مل جے تے کیا ہے کہہ. فرماتے ہیں میں گیا تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی, وہ بھی اتنی غم میں کہ وہ بھی رو رہی تھی. فرمانے لگی دل تو میرا تھا کہ قبر میری بنے, ان لوگوں کو اپنی قبر کی فکر تھی, ہمیں اپنی قبر کی فکر نہیں. یہ بڑی غفلت والی بات ہے. سید عائشہ فرماتی ہے میری خواہش تھی کہ ایک میرے باپ ہے اور ایک میرے خاوند ہے اور تیسری میری قبر ہو.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے میں ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں. واپس آئے، ان کو خوشخبری سنائی. صحابہ کرام نے پوچھا جی آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائے؟ اب یہ سننے والی بات ہے، یہ تیسری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائے؟ اب پھر آئیے، پھر میں آج پڑھنے لگا ہوں. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حافظ بیٹھے ہیں آپ کے اندر؟ کیوں بھائی؟ جو حافظ ہے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گزارا ہوئے گا بڑا اچھا. یہ کالی زبانوں والے، کالی وردی والے، کالے دل والے، اوپر نیچے سے اندر باہر سے جو کالے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی کرسی چاندے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ فرماتے عمر کی اولاد میں سے کسی کو حکومتی کوئی عہدہ نہیں دینا. دیکھو اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا حافظو میری اصلاح کرنا. جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کرسی کے طالب تھے، اقتدار کے طالب تھے. اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب میں پڑھتا ہوں یبتغون الکرسیہ، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ یبتغون المالا، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ یبتغون الاقتدار، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ چلو پھر پڑھتے ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء بینہم. صحیح پڑھنا پہ میں وہ کہتے ہیں نا بھائی لڑتے سن، آپس ہی لڑتے سن. تاریخ اسلام بناوٹی جھوٹھی پڑھ پڑھ کے عوام تے عوام مولویوں دا بیڑا غرق ہویا. جنگاں ہوئی ہیں جی صحابہ دے وچ، وہ لڑتے سن جی. پھر قرآن دی آیتیں انج ہونی چاہیے سن، اشداء بینہم رحماء علی الکفار. آیت کی ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. ایک ہی اندر ہے، آپس دے وچ گرم سن تے کافر نال نرم سن. تے قرآن کی آندا ہے آپس دے اندر اے جی گل آپس دے اندر نرم. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون الکرسیہ. نہیں جی، یبتغون المالا، نا فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تے کئی کاکروچ ایسے بھی ہے، میں جان کے نہ کاکروچ دا لیا ہے، گندگی تے راضی رہندے نے. آندے نے اے جنہ حضرت عثمان نو ماریا نا انہاں ہی حضرت علی نو خلیفہ بنا لیا. کھوپڑیاں دے وچوں ایک گند کڈ دیو. حضرت علی خلیفہ راشد نے، اور جنوں قاتل خلیفہ بنانو راشد ہو سکتا ہے؟ حضرت علی دی خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اور جڑے صحابہ دے قاتل ہون او کسے نو پریزیڈنٹ تے صدر تے امیر تے خلیفہ بنان، کیا وہ دی خلافت علی منہاج النبوہ ہو سکتی ہے؟ حضرت علی دی خلافت راشد ہے، علی منہاج النبوہ ہے، اور نبی دے جنہ یاراں نے
پیارے ابو بکر عمر عثمان انہاں نو خلیفہ بنایا ہے, انہاں پیارے حضرت علی نو خلیفہ بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، حرمت صحابہ، مولانا عمر صدیق صاحب. اچھا تو کئی بندے منہ کھول کے کی آندے نے ویکھو نا جی حضرت ابو بکر دے دور چ کنی زمین نار رلی, بڑیاں فتوحات ہوئیاں. حضرت عمر دے دور دے وچ 22 لاکھ مربع میل, حضرت عثمان دے دور دے اندر 30 34 40 لاکھ مربع میل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے وچ 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی. انہاں نلائکاں نو جڑے لوگ یہ گل عیب واسطے کرتے نا کہ حضرت علی دے کولوں فتوحات نہیں ہوئیاں, یہ بات یاد رکھو جدو فتنیاں دا دور ہوئے. رحیل شریف نو تسی جان ہو کہ نہیں جان دے؟ کون ہے؟ پاکستانی جرنیل ہے. کیوں انہوں جان دے ہو؟ او دے دور اندر فتنے سن, دہشت گردی سی ملک دے اندر تے باہر. او دا نام یاد کیوں ہے؟ او دے نال نواز شریف دا نام ادارے کیوں یاد کرتے ہیں؟ او دا سبب کی ہے؟ او دا سبب ہے کہ انہوں نے ملک بچایا ہے, انہوں نے ملک بچایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی دی ریاست کو بچایا ہے. تے ریاست بچانا کوئی چھوٹا کام نہیں. انہوں نے تکلیف ہو رہے. نبی علیہ السلام نے آکھیا سی علی دے نال بغض رکھن والا جڑا ہے او منافق ہے تے محبت رکھن والا مومن ہے. میرے بھائیو دوستو, ہن آؤ زیادہ وقت نہیں لینا, گل مکدی مکائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اولاد دے وچوں کسے نو تسی خلیفہ نہیں بنانا. تے 6 بندے, کنے بندے؟ 6. ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ, سب بولو رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے حضرت طلحہ, تیسرے حضرت سعد, چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جڑے عشرہ مبشرہ 14 زندہ سن نا, حضرت طلحہ, عبد الرحمن بن عوف, اسی طرح 5ویں حضرت عثمان تے 6ٹھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, سعد, زبیر, علی تے عثمان. فرمان لگے 6 بندے نے, انہاں دے وچوں ایک بندہ ہے نا وہ تسی اپنا خلیفہ بنا لیا جائے. ہون یہ آندے نے اقتدار دے نعوذ باللہ پکھے. 4 بندے باہر ہو گئے, 4 بندے باہر. حضرت طلحہ کہنے لگے میں نہیں بننا, میں. پھر ایتھے آیت پڑھو, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سارے پڑھو ایک کاری, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نہ لینا ہے تو ساں کو پڑھنا ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرت سعد کہنے لگے میں نہیں بننا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں نہیں بننا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرت طلحہ کہنے لگے میں نہیں بننا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرت زبیر کہنے لگے میں نہیں بننا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور کیوں؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ فرماندے نے میں اس جماعت دے سینیاں دے وچ ایمان پایا ہے, دنیا پائی نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, نبی علیہ السلام نے اشارے دیتے سن انہاں دوہاں صحابہ کرام نو کہ تانوں یہ ذمہ داری ملنی ہے.
حضرت عثمان نو آکھیا سی لوگ اللہ تینوں کمیز پوائے گا, لوگ لان گے تو لانی نہیں. حضرات فرماندے نے میں توڑے دوہاں چ فیصلہ کرنا ہے بھئی دوہاں چ کیڑا آکے میں. انہاں کہا جی ٹھیک ہے, لوڑ سانو نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بچیاں نال مشورہ کیتا. کدے نال بولو کدے نال؟ بوڑھیاں نال, عورتاں نال, مرداں نال, مسافراں نال, کافراں نال, جڑے کافر سن انہاں نال بھی مشورہ کیتا. میں جس لے مشورہ کیتا حضرات لوگاں دی اکثریت دے اندر حضرت عثمان دی سخاوت دی وجہ تو, حیا دی وجہ تو, پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دی وجہ تو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دی وجہ تو, اتقان دی وجہ تو, انہاں دے کمالات دی وجہ تو حضرت علی نال محبت زیادہ سی. حضرت علی نال محبت. اثر دا ٹائم میں کہا علی نو میں خلیفہ بناواں گے تے منو گے؟ انہاں کہا جی کیوں نہیں, ایسا کیوں نہیں مننا. میں کہا ہاں بھائی علی عثمان نو خلیفہ بناواں تے منو گے؟ انہاں کہا جی مناں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد دے اندر اعلان کیتا لوگو میں توڑا خلیفہ عثمان بن عفان نو بنا رہے ہیں, اور آج اگر آندے ہو کہ اسی مولا علی نو ماننے ہیں تے مولا علی دی گل بھی ماننے ہیں. حضرت عثمان دے ہاتھ دے ہوتے سب تو پہلا جس بندے نے بیعت کی تھی وہ دا نا علی بن ابی طالب ہے. ہن گل مکدی مکان لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کولنا اس عالم دے اندر شہید مسلح رسول سبحان اللہ کی لقب پایا. اللہ اللہ وہ کی آندے نے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. سارے پڑھو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. موت تو ڈر دے ہو؟ میں نہیں جو ڈردا, میں ثابت کر کے بخایا. کنے مولوی پہ گئے سن, میں کوئی یرکیاں کو ڈریا, میں بالکل جی آنی. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک. سبحان اللہ. یا اللہ شہادت دی موت عطا کری تے پیغمبر تے شہر وچ کری. اللہ نے آکھا لے سونیا مول پا دیاں گے, رب دے کولو چنگے طریقے نال منگیے نا تے اللہ دا اعلان ہے ولدینا مزید, ولدینا مزید. تو پیغمبر اسلام دے شہر دی شہادت مانگ دے ہو, اسی تانوں مسلح دی شہادت عطا کر دیا گے. ایک نوجوان آیا, اے جے سیرت دا پیغام, اے جے مسلک اہل حدیث. ایک نوجوان آیا, انہاں کہا گھبرایا نہ جے, تسی دنیا دے قید خانے دے وچوں اللہ دیاں مہمانیاں جا رہے. جس لئے گلا دل نو مضبوط کرنے والیاں تگڑیاں کر کے ٹریا نا, فلما واللہ جان لگا فرمایا علیہ بالغلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس لڑکے نو واپس بلاؤ. لڑکا واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سارے اہل حدیث ہو میرے بھائیو ذرا غور کریا جے, اے شکل رب نے دیتی ہے, داڑھی کیوں رکھی ہے, اے دے اتے مرضی کی دیئے اللہ دی. اے لباس سانو کنے پہنایا ہے اللہ نے, اس لباس تے مرضی کی دیئے اللہ دی. فرمایا علیہ بالغلام, اے منڈے نو واپس بلاؤ. آ گیا, فرمان لگے یا غلامو ارفع ازارک, تیری سلوار ٹکھنیاں تو تھلے وینو تے کر لے. نزا دے عالم دے وچ اے بخاری دی روایت جے, یا غلام ارفع ازارک, او پتری تیرا ازار ٹکھنیاں تو تھلے وینو اونچا کر. فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ. اے عمل تیرے اللہ نو بڑا پسند ہے, اے عمل تیرے اللہ نو بڑا پسند ہے. وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ, تے تیرے کپڑے دی ستھرائی بھی دے اندر ہے, مٹی لگ جائے, پانی لگ جائے, گندی شے لگ جائے. حضرات اس بات دا اندازہ کرو,
اور جڑے میرے بریلوی بھائی دوست نے میں انہوں نے دسنا چاہنا محبت مصطفیٰ دا مطلب اے نہیں کہ نام آئے تے جھوم جاؤ تے اسے نبی دا فرمان آئے تے گھوم جاؤ. کلمہ پڑھن دا مطلب ہے کہ جنہیں جس ہستی نے سانو انی عزت کائنات دے وچ نسبت نال دیتی ہے اسی کلمہ بھی انہاں دا پڑھنا ہے تے شریعت بھی انہاں دی, خوشیاں بھی انہاں دیاں, غمیاں بھی انہاں دیاں, روزہ نماز بھی انہاں دا. اور ترمذی شاہ صاحب کہہ رہے سن اساں عیداں منانیاں نے جڑیاں نبی پاک نے دسیاں نے تے عیداں بھی او جڑیاں نبی پاک نے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.